اعلیٰ حضرت اس لیے شروع کروں گا کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اعلیٰ حضرت سے. تو اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ پوری امت، حضور کی امت کون کون سا جرم نہیں کر رہی. نہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے ہیں، نہ زمین پھٹتی ہے، اور کیا کیا جرم نہیں ہو رہے، نہ چہرے مسخ ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے ہر بندے کو، جس کو بھی مسئلہ زبان کھلتی ہے، جس کو منہ دھونے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی رسول اللہ کے بارے میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور ٹی ویوں پر بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں. تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا اگر چہرہ مسخ نہیں ہو رہا تو یہ سارا کچھ کیا وجہ ہے؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے. آپ لوگوں کو میں نے سمجھانے کے لیے، یہ جو عرس ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، کسی کے اور مقاصد ہوتے ہوں گے، لیکن یہ جو عرس ہے بابا جی کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اتنے لوگ آتے ہیں کچھ سیکھ کر یہاں سے جائیں، یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ صرف آپ آئیں اور رسمی طور پر بیٹھ کر نعرہ لگائیں اور چلے جائیں. بابا جی کے عرس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. بابا جی کے عرس کا یہ مقصد ہے کہ آنے والا ہر فرد بات کو سنے بھی اور سمجھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. جس طرح ہم نے کل پہلے دن جب دودھ کی سبیل کا افتتاح کیا تو ایسے ہاتھ بڑھ بڑھ کر لوگ آگے پھیلا رہے تھے دودھ لینے کے لیے. تو میں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ بابا جی کہتے تھے کہ تو نے ہاتھ بڑھانا نہیں ہے، تو تو نے یہ دل میں گمان کرنا ہے کہ یہ چیز میری جھولی میں آ جائے تو تیری جھولی میں گرے گی یہ چیز. تو اپنے اندر یہ تربیت لے کر آئیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز بانٹی جا رہی ہو تو پھر نعمان بن مقرن کی طرح جب یس کر کے درمیان میں بیٹھے، دربار میں بیٹھے تھے، تو بابا جی نے آپ کی یہ تربیت کی ہے. میری آپ لبیک والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ رسمی طور پہ نہ آئے کریں بابا جی کی عرس. یہ رسمی ہے بھی نہیں عرس. یہ عرس کا مقصد صرف آپ لوگوں کی تربیت کرنا ہے کہ جب آپ چل رہے ہوں، کسی شہر میں چل رہے ہوں، کسی ملک میں چل رہے ہوں، کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ حضور کا غلام جا رہا ہے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ لبیک والا جا رہا ہے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ وہ مرد جا رہا ہے جس کی تربیت امیر المجاہدین نے کی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ نہیں تھوڑی آواز نہیں آ رہی. میں تھوڑی گل میں سمجھ آ رہی تو میری گل نہیں گھٹ لوگوں کو سمجھ آ رہی. ذرا آواز پڑھو نا تو سمجھ آوے تو میں اگلی گل کرا. سمجھ آ رہی میری گل؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ بالکل. آپ نے تربیت لے کر آیا. جب نعمان بن مقرن یس کر کے دربار میں بیٹھے تھے تو بہت بڑے کھانے لگے ہوئے تھے. آپ سے لقمہ نیچے گر گیا تو آپ نے جب نیچے سے لقمہ اٹھایا تو آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور یہ بات ہے جو میں سمجھانے لگا ہوں آپ لوگوں کو کہ دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ میرے آقا کی رضا کس بات میں ہے. رسمی دور میں نعرے لگتے ہیں، کوئی ہاتھ تھلے کر کے بیٹھا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. آج تک بابا جی مزاج کے مطابق بابا جی اس سے نعرہ کوئی نہیں لگیا. ابھی ہم نے آپ سے نعرہ لگوانا ہے، میں تھوڑے کو نعرہ لگوانا ہے تو جینے کوئی ہے نا کوئی ڈھلا آدمی تو تکڑا ہو جاوے. بالکل میں پہلے بات سنانے لگا ہوں. اپنے آپ سے باہر ہو کر آپ سے بات کی بات ہے، پہلے سٹیج والوں سے بات ہے کہ نعمان بن مقرن سے یہ آپ ساتھ، کیونکہ ہم بڑے مہذب بن جاتے ہیں کہ شاید میں آ چکا ہوں. جب تک حضور کی بارگاہ میں انے واہ محبت نہ ہوئے اس سے بارگاہ میں مقبولیت ہوندی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. تو نعمان بن مقرن سے لقمہ نیچے گرا تو نعمان بن مقرن نے جب نیچے سے لقمہ اٹھایا تو ساتھیوں نے کہا حضور یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو اتنے زیادہ کھانے پڑے تو نیچے سے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا اترکوا سنت رسول اللہ لحاصل الحمقاء، فرمایا کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. تو بات اتنی سی ہے کہ جب حضور کی بات آ جائے تو پھر آپ دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، نہ جبہ و دستار دیکھا کریں. اور وہ لوگ جو حضور کی عزت پر تو باہر نہ نکلے. میں علامہ اقبال کی بات کروں گا. وہ پیر
جو حضور کی عزت کے لیے تو باہر نہ نکلے، اور وہ مولوی جو حضور کی عزت کے لیے باہر نہ نکلے، لیکن جا کر برطانیہ کے جناب ان کے سالگرہ پر پہنچ گئے، تو ایسے پیروں کے بارے میں علامہ اقبال قلندر لاہوری کی زبانی بات کروں گا۔ علامہ اقبال کہتا ہے پسر را گفت پیر خرقہ بازے ترا نکتہ بایت حرز جان کر۔ اقبال کہتا ہے ایک زمانہ ساز پیر نے اپنے پتروں کیا پترا ایک گل پلے باندھ کے رکھنی، سمجھ آئی میری بات؟ اقبال کہتا ہے ایک زمانہ ساز پیر نے اپنے پتر نو کیا پترا ایک گل جڑی نا تو بلے بن کے رکھنی۔ انہوں نے کہا ابا جی دسو کیڑی گل ہے؟ اس نے کہا ترائی نکتہ بایت حرز جاں کر، اس گل نو تو اپنے حرز جاں بڑھا کے رکھنی۔ جس پیر کو برما کے اندر بچوں کباب بنتے نظر نہ آتے ہوں، اور جس پیر کو شام کے اندر 18 لاکھ شام مسلمان شہید ہو جائے نظر نہ آتے ہوں، اور جس پیر کو شام اور فلسطین کے اندر بچے کٹ جائیں وہ پیر کی زبان نہ کھلتی ہو، لیکن جناب برطانیہ کے جناب اس کی سالگرہ پر پہنچ جائے، تو ایسے پیر کے بارے میں بات کروں گا تو کسی کو تکلیف ہو جائے گی۔ ایسے پیر کے بارے میں علامہ اقبال کیا بولتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ پیر نے اپنے پیر کو پتر کو کہا پترا اے گل جائیں نہ پلے بان کے رکھنی، کیڑی گل؟ بنمرودہ نہیں دور آشنا باش۔ انہیں کہا ہر دور دے نمرودہ نال جاری لا کے رکھنی، جڑے آن جی اے نواز شریف بھی بڑا عاشق رسول ہے۔ رکھنی تو لوگ تے کہن گے کہ پیر صاحب وگ گئے، مولوی صاحب وگ گئے فلان، تو اس نے کہا پھر کرنا کہ یہ بنا مرودہ نہیں دور آشنا باش فیض شام براہیمی تواں کرد۔ انہوں نے کہا انہوں کو لے کے فیض تے براہیمی تو ڈھونگ بھی رچانا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے ایسے لوگ کیا ہیں؟ اقبال قلندر لاہوری سے پوچھا، میں کہ اقبال تو مجھے بتا اللہ نے دل کس لیے بنایا ہے؟ تو بتا یہ جو آپ لوگ آئے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو لے کر جانا ہے اور گلی گلی میں رسول اللہ کی دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور علامہ اقبال کی زبانی میں کہ اقبال تو دس اللہ نے دل کس واسطے بنایا؟ اقبال کہتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبرو مازنام مصطفیٰ۔ اقبال کہنا اللہ نے دل بنایا اپنے محبوب دی محبت واسطے، اور اقبال کہنا قیامت تک جنہ نہ رہنا تو حضور دی وجہ تو رہنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری بات؟ جی نے بچپن سے علامہ اقبال کو پڑھا تو علامہ اقبال کی زبانی اقبال کہتا ہے آپ بروئے مازنہ میں مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے قیامت اگر کسی کا نام رہنا ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے رہنا ہے۔ اب ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، تحریک کا مقصد بہت بڑا ہے، وہ ہے کہ پوری دنیا پر رسول اللہ کے دین کا غلبہ کرنا ہے۔ تو ہم نے ابھی بڑے بڑے بدلے لینے ہیں کوئی نہیں لینے؟ آپ کی آواز آئے گا؟ آواز آنے ابھی ہم نے بڑے بڑے بدلے لینے ہیں، تو ان میں سے ایک بدلہ میں صرف آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ سوچ رکھنا ہے اور حضور کے اس کو دماغ میں بھی رکھنا ہے اور دل میں بھی رکھنا ہے، تو آپ نے اس دل درد کے ساتھ رسول اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اور حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ وہ کون سا بدلہ لینا ہے بتاؤں آپ کو؟ جب بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ ہوا نا تو ایک صلیبی جنرل نے جا کر صلاح الدین ایوبی کی قبر پر ٹھوکر مار کے پتہ کیا کہا تھا؟ یہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، سب سے، جہاں تک آواز جا رہی ہے اس درد کو دل میں رکھنا ہے۔ ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے اور یہ پہلا بدلہ ہے، اور بہت بدلے ہیں جو ہم نے لینے ہیں اور وہ کر چکانا ہے۔ ان میں سے یہ پہلا بدلہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی کے جا کر اس نے قبر پر صلیبی جنرل نے ٹھوکر ماری تھی، اور پتہ ہے جا کر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا عدنا یا صلاح الدین۔ اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو، ہم تو دوبارہ آ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بابا جی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں وہ وقت آنے والا ہے جب ہمارا آرمی چیف آئے گا اور ہم اس کو کہیں گے کہ اس صلیبی جنرل کی قبر کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈ کر جا کر ٹھوکر مار کر دور سے ایسے کر کر اسے کہو کہ محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ بدلہ لینا ہے،
اور انشاءاللہ پاکستان میں رسول اللہ کا دین آ کر رہے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ طاقتیں قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. اور پاکستان میں اب حضور کا دین آ کر رہے گا. ہم نے ابھی کشمیر بھی آزاد کروانا ہے, ہم نے برما بھی آزاد کروانا ہے, ہم نے شام بھی آزاد کروانا ہے, ہم نے بوسنیا کی بھی بات کرنی ہے, ہم نے چیچنیا کی بھی بات کرنی ہے, اور ہم نے فلسطین کی بھی بات کرنی ہے. کرنی ہے کوئی نہیں کرنی؟ آپ کی آواز ہلی ہے بھائی, کرنا ہے بدلہ لینا ہے یا نہیں لینا؟ تو وہ کیا منظر ہوگا؟ تو میں نے اقبال سے پوچھا, میں کہا اقبال ان بوزدلوں کو بتاؤ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار دلیری کس بات سے آتی ہے؟ تو علامہ اقبال کہتا ہے دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. اقبال کہتا ہے بندہ دنیا میں دلیر ہی تا ہوندہ جو دل وچ رسول اللہ دی محبت ہوئے. تو پھر دنیا نے ویکھیا کہ ایک بابا جی اٹھے, ساری دنیا ویکھیا تو پھر پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے فرماندے نے عشق دا ذائقہ ذوق والا, عشق دا ذائقہ جس چکھ لیا سوئی جان دائی. ہر ایک اس تو بھی تکلیف ہے لوگوں نوں. تے میں کہے پیر تہاڈی قیامت تک رہنی انشاءاللہ, اے ودیا رہنا انشاءاللہ. تے حضور دے غلاماں نے اس طرح آ کے بابا جی نے سلام پیش کر دیا رہنا ہے. او چلا گیا نا جڑا کہتا تھی حافظ کو کہا, چلا گیا نا. یہ فانی ہے یہ ارباب ہے طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. جسٹس ہو وزیر اعظم کے صدر, دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. یہ تو پکی چلا گیا نا. تو میں کہا ہونا نے کہا کاش کہ یہ تو نے قلم رسول اللہ کی عزت کے لیے چلایا ہوتا, کاش کہ یہ تو نے کرسی رسول اللہ کی عزت کے لیے قربان کی ہوتی تو آج تجھے یہاں ہم کھڑے ہو کر اپنے سر پر بٹھا لیتے. کاش کہ تو نے کیا ہوتا. اب جناب پھرتا رہے, کیوں پھر رہا ہے؟ کیوں تجھے لانتیں پڑ رہی ہیں؟ تو کیوں ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے پیغام ہے. ایسے ہی تم نے مر جانا ہے, مٹ جانا ہے. اگر چاہتے ہو قیامت تک تمہارا نام رہے تو صلاح الدین ایوبی کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ, آ کر خالد بن ولید کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر چاہتے ہو قیامت تک تمہارا نام رہے تو میں کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری ذلت رہے تو پھر یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں تھوڑی گل کی. اعلیٰ فرماتے جو حضور کے در سے دور ہوا تو پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. یہ جو آج ہم حضور کے غلام دن رات حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں, یہ ایسے بات نہیں کرتے. سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں یہ اصول بتا دیا. جب حضور کے ساتھ ہجرت والی رات جا رہے تھے تو کبھی صدیق اکبر آگے چلتے, کبھی پیچھے چلتے, کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے. تو حضور نے فرمایا صدیق اے بھی کوئی چلن دا انداز ہے, کدے اگے جانا, کدے پیچھے آنا, کدے دائیں کدے بائیں. تو صدیق اکبر نے پتا کیا عرض کی, آج بھی ہم یہی لبیک والے بابا جی یہی بتا کر گئے ہیں, اور بابا جی نے بھی یہی کیا. جب فرانس نے للکارا تو بابا جی میدان میں آ گئے, جب ہائی لینڈ میں بات آئی تو بابا جی میدان میں آ گئے, جب ختم نبوت پر ٹاکا بجا بابا جی میدان میں آ گئے. تو یہ صدیق اکبر نے سبق دیا, جب حضور کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا, میری طرح سنت ادا کرتے ہوئے حضور کے ہر طرف کھڑے ہو کر حضور کی عزت پر پیرا دینا. تو کیا کہا حضور نے فرمایا صدیق ہے بھی کوئی چلن دا انداز ہے. تو کیا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن آگے سے آ جائے گا تو میں آگے بھاگ کر جاتا ہوں کہ صدیق جو آپ کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے تھا. کہا بھی رسول اللہ میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ پیچھے سے کوئی دشمن آ جائے گا تو میں پیچھے بھاگ کر جاتا ہوں کہ صدیق جو حاضر ہے. جب حضور میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ کوئی دائیں سے آ جائے گا بائیں سے تو میں جا کر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میں جو صدیق آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تھا. یہ صحابہ نے یہ امت کو درس دیا کہ جب حضور کی عزت کی باری آ جائے تو اپنے آپ کو نہیں دیکھنا اور رسول اللہ کی عزت کے لیے میدان میں آ جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اب جب آپ لوگوں کو میں نے ایک بدلہ بتا دیا ہے کہ وہ بدلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس صلاح الدین ایوبی کو جو صلیبی نے ٹھوکر مار کر کہا تھا, ہم نے ابھی اس کا بدلہ لینا ہے. لینا ہے بھائی نہیں لینا؟ آپ نے نہیں, آواز کم آ رہی ہے آپ کی. لینا ہے تو پھر آپ کھڑے ہوں اور نعرہ لگانا ہے. کھڑے ہو جائیں سارے, شاباش کھڑے ہو جائیں, نعرہ لگانا اینڈ تک جتنا تک آواز جا رہی, بس کھڑے ہو جائیں. 1 منٹ بھائی, نعرہ لگوائیں گے. کوئی بھی فرد واحد ہے وہ کھڑا ہو جائے. بابا جی
اور ہم نے نعرہ لگانا ہے, یہاں سے پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین جب تخت پر آئے گا تو حضور کے غلام ایسے ہی نکلیں گے, اور کشمیر سے لے کر بیت المقدس تک پوری دنیا پر رسول اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کریں گے. کتنا گلا تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں تو پھر ہاتھ بھی ذرا باہر کٹو نا پورے پورے. اب نعرہ لگانا ہے سپیکر کے بغیر لگانا ہے, جن کوئی آواز گھاٹے جن کوئی ہاتھ تھلے تو وہ ایجنسی کا مخبر آیا بیٹھا اور چک کے باہر کر دینا. بالکل ہاں بالکل, جنہیں دل میں رسول اللہ دی محبت ہے تے بابا جی دی بارگاہ وچ جو کوئی حاصل کرنا آیا مچل کر انے واہ لبیک نعرہ لگانا, آواز نکالے لبیک. نہیں ایسے نہیں, رسول اللہ لبیک. نہیں, سینے کا زور لگا کر. یہ میڈیا کو دکھائیں, جو میڈیا کے بیٹھ کر دلال ہمارے بارے میں بک بک کرتے ہیں نا, ان کو کہیں کہ یہ بھی منظر دکھاؤ, یہ بھی منظر دکھاؤ کہ حضور کے غلام حضور کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں. دے بھی دکھاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول. بھائی آپ سارے ہاتھ اٹھائیں, آپ نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم سارے ہاتھ اٹھائیں, سارے ہاتھ اٹھائیں, سارے تو اڑے ہاتھ نہیں آنے کی وکلوں نے سارے ہاتھ چکو. دیکھ لیے بھائی صرف سارے ہاتھ چکے, نعرہ لو, اے تو نعرہ لوانا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک تاجدار ختم نبوت. ایسے نہیں بھائی, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. ختم نبوت کی آخری آواز ایسے آئے اے پل بھی چکیا جاوے کہ حضور دے غلام آئے تے بابا جی کہن واقعی یار میرے شرع نے نعرہ لایا انج کر کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ تاجدار ختم نبوت. من سب نبیان. نہیں بھائی اس نعرہ تو بڑی تکلیف ہے, تھکے بیٹھے ہو تے پھر سینے دا زور لاؤ, ایک ہی گلا بچا کے رکھنا ہے. نہیں سب کوئی رسول اللہ کے لیے ہے تو پھر سینے کا زور لگا کر من سب نبیان, 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 من سب نبیان. الجہاد 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 الجہاد. لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد. انہیں جانا اینج نہیں بھائی, انہیں جانا, 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 انہیں جانا. آج بھی ساڑھے بابا جی دی, آج بھی ساڑھے بابا جی دی, آج بھی ساڑھے بابا جی دی, آج بھی ساڑھے بابا جی دی. رہے گا یوں ہی ان کا, پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں.